اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فمن کان منکم مریضا، بس جو کوئی تم میں سے مریض ہو یعنی بیمار ہو، اور اس بیماری کی صورت بھی یہ بتائی گئی کہ اتنا زیادہ بیمار ہو کہ اگر روزہ رکھتا ہے تو بیماری کے بڑھنے کا خدشہ ہے، ایسی بیماری ہو تو پھر روزہ نہ رکھے۔ دوسرا، ایسا بیمار کہ اگر روزہ رکھتا ہے اس ایک بیماری سے کئی اور بیماریاں جنم لیتی ہیں، ایک بیماری سے کئی بیماریاں پھوٹتی ہیں۔ جس طریقے سے کسی کو سخت ٹی بی ہو اور ٹی بی پھر کینسر میں بدل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، تو کسی کو ایسی بیماری ہو کہ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اگر روزہ رکھتے ہو تو اس کے ساتھ اور کئی بیماریاں پھولنے کا خدشہ ہے، کئی اور بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر روزہ رکھتا ہے تو اس بیماری کی وجہ سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ ایسا مریض اگر ہو اس کو شریعت نے رخصت عنایت فرمائی ہے کہ جس سے بیماری کے بڑھنے کا خدشہ ہو، یا ایک بیماری سے کئی بیماریاں پھوٹنے کا خدشہ ہو، یا اس بیماری کے سبب سے موت کے وقوع کا ڈر ہو، تو ایسی صورت میں وہ مریض روزہ نہ رکھے۔ او علی سفر، یا کچھ سفر پہ جائے، اس کو اللہ رب العزت نے رخصت عنایت فرمائی ہے کہ وہ آدمی اگر روزہ نہ رکھے تو باقی ایام کے اندر، چاہے وہ مریض ہو چاہے وہ آدمی حالت سفر میں ہو، تو ایسی دونوں صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے اسے رخصت عنایت فرمائی، اور فرمایا فمن کان منکم مریضا، جو کوئی تم میں سے مریض ہو، او علی سفر، یا سفر کی حالت میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وہ باقی ایام میں ان کی گنتی پوری کرے، یعنی حالت مرض میں جو روزے رہے ان روزوں کی، یا ایسی صورتحال میں کہ سفر کرنا پڑ گیا دور دراز علاقے کے اندر اور روزہ رکھنا مشکل تھا، تو اس صورت میں اگر کوئی آدمی روزہ افطار کرتا ہے تو باقی دنوں میں وہ روزہ پورا کرے گا۔ عموماً اس کی ضرورت جو پڑتی ہے، کسی گھر کے اندر کوئی بزرگ ہوں، زیادہ ضعیف ہونے کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، یا کسی کو اچانک کوئی ایسی مرض لگ جائے کہ جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یا کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اگر ماں دودھ پلاتی ہے، یا تو بچہ یا دودھ پلانے والی جو عورت ہے اس کی کمزوری کا خدشہ ہے، یا کوئی حاملہ خاتون ہو تو اس میں بھی بچے کی کمزوری یا اس عورت کی کمزوری کا خدشہ ہو، تو اس صورت میں ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں۔ تو جب روزہ نہیں رکھتے، جب تندرست ہو جائیں گے، ایک ایسا آدمی ہے جو بیمار ہے اور اسے پتا ہے یہ میری بیماری معمولی ہے اور پھر میں بعد میں تندرست ہو جاؤں گا، اب اس کے لیے حکم کیا ہے؟ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ باقی ایام میں روزوں کی قضا کر لیں۔ وہ باقی ایام میں کیا کرے گا؟ روزوں کی قضا کرے گا۔ اور ایسا آدمی جو بزرگ ہے، اپنی عمر کے لاسٹ سٹیج پہ ہے، اور اتنی کمزوری ہے کہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ بھی گزر جاتا ہے، بعد میں بھی اس سے روزے نہیں رکھنے ہوتے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اس شخص کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھے، یا تو اسے بیماری ایسی ہے جو دائمی بیماری ہے اور وہ چھوٹتی نہیں، یا وہ شیخ پانی ہے، یا اتنا بزرگ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی نہیں سنبھال سکتا، روزہ رکھے گا تو اس کے ساتھ اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ مَا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، وہ جو طاقت نہیں رکھتا روزے کی، فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، وہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، ایک مسکین کو، اور یہ جو فدیہ ہے یہ 1 روزے کا ہے۔
ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یہ فدیہ کتنے روزوں کا ہے؟ 1 روزے کا ہے۔ اور اس وقت میں موجودہ دور کے اندر جو فدیہ بنتا ہے 1 روزے کا، علماء کرام نے اس دفعہ جو ریٹ بتائے ہیں اس میں 140 اور 150 یہ 2 ریٹ بتائے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ 150 روپیہ ایک روزے کا ایسا آدمی جو روزہ نہیں رکھ سکتا اور بعد میں بھی توقع نہ ہو، امید نہ ہو کہ یہ روزہ رکھ پائے گا، اس کی طرف سے یہ آپ فدیہ جو روزے کا ہوگا وہ ادا کریں گے۔ اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا فرمان علی شان دارقطنی اور مستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں قال رخص للشیخ الکبیر، ایسا بزرگ آدمی جو روزہ نہ رکھ سکتا ہو اس کو شریعت نے رخصت دی ہے ان یفطر، یہ کہ وہ روزہ افطار کر لے، یعنی روزہ نہ رکھے۔ وَيُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، اور پھر ایسا آدمی جو شیخ کبیر ہے اور کمزور ہے اور وہ روزہ رکھنے کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتا، وہ آدمی ہر دن کے بدلے میں 1 مسکین کو کھانا کھلائے گا، ہر دن کے بدلے میں 1 مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، اور ایسے آدمی پر روزے کی قضا لازم نہیں ہے۔ مسئلہ واضح ہو گیا کہ اگر کوئی ایسا بزرگ آدمی ہے جو روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا اور جو اس کی زندگی گزر رہی ہے وہ اتنا ہی زیادہ کمزور ہوتا جا رہا ہے اور بعد میں روزہ رکھنے کی استطاعت نہ ہو تو وہ روزے کا فدیہ ادا کرے گا، روزے کا کفارہ۔ اب جو آدمی صحیح سلامت ہے، اسے کوئی عذر بھی نہیں ہے، کوئی عذر نہ ہونے کے باوجود وہ جان بوجھ کر روزے کو افطار کر دیتا ہے، کوئی بدکاری کرتا ہے یا کسی طریقے سے وہ روزے کو توڑ دیتا ہے، اس صورت میں اس شخص پر کفارہ صوم یعنی روزے کا کفارہ لازم آتا ہے اور ساتھ ساتھ اس روزے کی قضا بھی لازم ہوتی ہے۔ ویسے تو جان بوجھ کر رمضان مبارک کا روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر ماہ رمضان مبارک کا روزہ چھوڑتا ہے پھر وہ پوری زندگی بھی اگر روزے رکھتا رہے تو رمضان کے 1 روزے کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ اگر کسی سے یہ کوتاہی ہو جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی بیوی سے قربت کر لی حالانکہ میں روزے کی حالت میں تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا یا پے در پے 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھ یا پھر کسی غلام کو آزاد کرا، کسی گردن کو آزاد کر دے۔ یہ 3 کفارے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے بیان فرمائے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رمضان مبارک کے اندر 1 روزہ نہیں رکھ سکا اور مجھ سے جو ہے اتنی برداشت نہیں ہو سکی، آپ فرما رہے ہیں کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں کو کھلانے کے لیے بھی میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں، اس نے کھجوروں کا ٹوکرا اٹھایا ہوا ہے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں پیش کیا۔ آقا علیہ السلام کو جس وقت ٹوکرا دیا آقا علیہ السلام نے پوچھا آئین السائل، وہ جو سوال کرنے کے لیے آیا تھا وہ کہاں ہے؟ اب اس کو جس وقت
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، عرض کی یا رسول اللہ میں یہ حاضر ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ٹوکرا کھجوروں کا اٹھاؤ اور جا کے مدینہ المنورہ کے مسکینوں کے اندر تقسیم کر دو، تمہاری طرف سے کفارہ صوم ادا ہو جائے گا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مدینہ المنورہ میں میرے سے زیادہ بڑھ کر کوئی مسکین ہے ہی نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، اور اتنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے کہ یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک زہر ہونے لگ گئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا تو خود بھی کھا اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلا، تیری طرف سے کفارہ صوم ادا ہو جائے گا۔ تو جو آدمی جان بوجھ کر کفارہ جو روزہ توڑتا ہے یا روزے کی حالت میں کوئی بدکاری کر بیٹھتا ہے، روزے کو توڑ دیتا ہے، تو اس آدمی پر کفارہ صوم 60 مسکینوں کا کھانا۔ اور مسکین یہ لفظ اکثر کہا گیا، شریعت کے اندر فقہاء نے اس کو استعمال کیا، احادیث کے اندر یہ لفظ آیا۔ مسکین ہوتا کون ہے؟ مسکین ایسا شخص ہوتا ہے جس کے پاس 2 وقت کے کھانے کے لیے روٹی میسر نہ ہو، اسے مسکین کہتے ہیں۔ اور بعض فقہاء نے کہا اگر ایسا مسکین نہ ملے تو پھر ایسا ہو جس کے پاس کھانے کے لیے تھوڑا بہت موجود تو ہو لیکن پیٹ بھر کے وہ نہ کھا سکیں تو وہ مسکین ہے۔ تو کفارہ صوم 60 مسکینوں کو کھانا یا 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے۔ یہ ایک روزہ بھی اگر درمیان سے چھوڑے گا تو کفارہ پھر دوبارہ سے ادا کرنا پڑے گا۔ 2 مہینے لگاتار کفارہ صوم کے جو روزے ہیں وہ رکھنے۔